بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ سبحانہ وتعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر ایک مختصر سی گفتگو کے لیے اور اس سے واقفیت اور اس سے آگاہی کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری دینی زندگی کی جیسے حیات کا اور اس کی زندگی کا سوال ہو۔ مسلمانوں کا پورا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کے گرد گھومتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا یہ انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی بات اس کے بندوں تک اس کے نبیوں کے ذریعے جائے گی۔ اللہ جل شانہ براہ راست بھی کر سکتے تھے، ہر انسان کے دل کو براہ راست مخاطب کر سکتے تھے، ہر ایک کو ایک ہدایت ڈائریکٹ بھی جا سکتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اپنے بندوں ہی میں سے وہ ایک کسی شخصیت کو اپنے انتخاب کی بنیاد پر نبوت کے منصب سے سرفراز کر دیتے ہیں، نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں اور مخصوص قسم کی صفات اور خاص قسم کی کا مزاج اور پھر خود براہ راست اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ دنیا میں تمام لوگ اب کسی نہ کسی انسان کے ذریعے تربیت پاتے ہیں، انبیاء علیہم السلام انسانوں کے ذریعے تربیت نہیں پاتے، وہ اللہ جل شانہ کی براہ راست نگرانی کے اندر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتے ہیں اور پھر ان کو بھیجتے ہیں کہ اب جاؤ انسانوں کو میرا پیغام دو اور یہ بتاؤ کہ میں ان سے کس قسم کی زندگی چاہتا ہوں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ سے اور عرض کر دوں تاکہ آپ اس سارے کو آپس کے اندر کنیکٹ کر سکیں۔ وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان ہم یہاں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ رہے کہ ہم جو ساری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ بحیثیت مسلمان کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ فرض کر لیں کہ ہمیں غیر مسلموں کو نبوت سمجھانی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اور گفتگو ہے کہ ان کو کیسے بتایا جائے کہ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے اور کیوں ہے اور فائدہ کیا ہے۔ یہ ہم جب آپس مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ چیز اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کیا نبوت کی اہمیت بتائی جائے یا اس کی ضرورت بتائی جائے۔ ظاہر ہے مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کی اہمیت سمجھ لیے جب ہی کلمہ پڑھتا، لیکن یہ بات آپ کے ذہن کے اندر رہے کہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ یہ جو زندگی اس کو ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ یہ اس پودوں کی طرح کی زندگی نہیں ہے، نہ جانوروں کی طرح کی زندگی ہے، اور نہ یہ پتھروں اور پہاڑوں اور چٹانوں کی طرح کی زندگی ہے، نہ یہ زمین کی طرح کی اور آسمان کی طرح کی۔ جتنے بھی دنیا میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں انسان ان سے مختلف ہے بہت زیادہ۔ یوں تو یہ چیزیں ساری اپنے اپنے کاموں پر لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کی تمام مخلوق جو ہے وہ اپنی طرز سے زندگی گزارتی ہے۔ جانوروں کو آپ لے لیں، جانوروں کو اپنا ایک لائف سائیکل ہے، اس کے مطابق ان کی زندگی گزرتی ہے۔ آپ کسی اپنے پیٹس کو دیکھ لیں یا عام دوسرے جانوروں کو دیکھ لیں، انسان کا معاملہ مختلف ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ انسان ان باقی ساری چیزوں سے ایک مختلف، افضل، اشرف مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کا سب سے بڑا مختلف ہونا جو صرف دو ہی مخلوقات کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ انسانوں کو اور جنوں کو، کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ آپ کو پتہ ہے جانوروں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، پودوں سے نہیں ہے، کسی اور سے نہیں ہے، پہاڑوں سے نہیں ہے اور زمین و آسمان سے نہیں ہے، لیکن دو مخلوق ان کروڑوں اربوں کھربوں مخلوقات میں سے دو ایسے کہ ان کی زندگی کا حساب کتاب ہونا، کسی اور کا نہیں ہونا۔ ان میں سے ایک انسان ہے اور ایک جن۔ جنات ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ایک غیر مرئی مخلوق ہے، قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، ان کے نام پر پوری سورت ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ایک خاص طرز زندگی چاہیے تو وہاں انسانوں کے ساتھ جنوں کا بھی ذکر کیا کہ ہم دونوں سے مجھے خاص طرز زندگی چاہیے۔ اس خاص طرز زندگی کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک خاص طرز زندگی وہ اللہ تعالیٰ کو درکار ہے۔
تو فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو ایک خاص طرز زندگی کے مطالبے کے ساتھ پیدا کیا کہ وہ اس کو پورا کریں گے۔ وہ طرز زندگی کیا ہے وہ نبی آ کر بتاتے ہیں اور بہت تفصیل کے ساتھ بتاتے ہیں اور خود کر کے بھی دکھاتے ہیں، یعنی اس میں ایک تھیوری اور پریکٹیکل دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیسے آپ کی تعلیم میں چل رہے ہوتے دونوں، کہ آپ کے یہاں کچھ لیکچرز بھی ہو رہے ہیں اور لیب بھی ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کی زندگیاں بھی اسی انداز کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، دونوں شکلیں ان کی تعلیم کی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز کر کے دکھائیں، کچھ چیزیں بتا کر بتاتے ہیں، کچھ آنے والے وقتوں کے حالات بھی بتاتے ہیں جو ان کی زندگی میں نہیں پیش آئے ہوتے، لیکن بتاتے ہیں کہ ایسے حالات آئیں گے اس وقت تم ایسے کرنا، ایسے حالات آئیں گے تم ایسے کرنا۔ جیسے آپ کبھی حدیثی کتابیں دیکھیں گے کبھی تو اس کے اندر یہ زمانہ جتنا بڑھے گا اور قیامت کے حالات قریب آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب کے زمانے کی پیشن گوئیاں فرمائی ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، مہدی آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اس زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے، لوگوں کی عادتیں ایسی ہوں گی، لوگوں کے اخلاق ایسے ہوں گے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ بتاتے ہیں اور اسی سے ان کی امت رہنمائی اور روشنی پاتی ہے۔ نبی کے علاوہ انسانوں کے پاس رہنمائی حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے پاس کوئی اور ذریعہ، بلکہ پوری انسانیت کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں اللہ کی بات معلوم ہو جائے، اللہ کیا چاہتا ہے، لیکن نبی کے بغیر ہو جائے، نعوذ باللہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نبی کو بائی پاس کر کے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات معلوم کر لیں اللہ ہم کیا چاہتا ہے، تو یہ کوئی ذریعہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کوئی کسی ایسے ذریعے کو کلیم کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ کہا، کسی کو خواب آ سکتا ہے، اس خواب کے اندر وہ کوئی چیز دیکھی اس نے اور اس کا خیال ہے یہ اللہ کا پیغام ہے میرے نام، تو کیا یہ معتبر ہے؟ کسی طور یہ معتبر نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جو بہت سے لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اپنے بچے تک ذبح کر دیتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی خواب آیا تھا۔ آپ نے سنے ہوں گے اس قسم کے واقعات۔ تو کیا ایسے کوئی خواب معتبر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی کو ایسا کوئی خواب آیا ہے وہ نبی کے اقوال پر پیش ہوگا، اور خواب کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ معتبر ہی نہیں کسی عام انسان کا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ کے خواب سچے ہوتے اور خواب کے ذریعے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جاتی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے اندر ہدایت دی گئی۔ قرآن کے الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خواب ہی دیکھا، انی ارا فی المنام، میں نے خواب یہ دیکھا کہ مجھے کہا گیا ہے جو آگے کا حکم تھا ان کو دیا گیا اور انہوں نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے بار بار سنا ہوا ہے۔ تو نبیوں کے احکامات کے علاوہ انسانوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی، کامیابی کی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ کو ایک دو تین، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو مجھے بہت تمہید میں جانے میں مشکل ہوگی اگر میں آپ کو براہ راست وہ باتیں بتاتا جاؤں۔ اس میں پھر نبیوں کے سامنے ساری انسانیت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص زمانے کے لیے نہیں ہے۔ پہلے ایسے ہوتا رہا ہے، ایک وقت میں کئی نبی بھیجے جاتے تھے مختلف علاقوں کے اندر، جیسے اپائنٹمنٹس ہوتی تو مختلف علاقوں میں نبی ہوتے تھے۔ پھر ان کا ٹائم پیریڈ بھی طے ہوتا تھا کہ اگلے نبی کی آمد تک آپ نبی ہیں، اگلے نبی اور اگلی کتاب کے آنے کے ساتھ ہی آپ کی نبوت اور آپ کی کتاب دونوں منسوخ ہو جائیں گی، اور نئے نبی نئے کتاب کے ساتھ آئے گا یا نئے صحیفے کے ساتھ آئے گا، اس کے زمانے کی انسانیت اس کی طرف رخ کرے گی اور پچھلی نبوت منسوخ ہو جائے گی۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے اوپر حضرت موسیٰ کی کتاب اپنے ایک تلخیص کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حصہ بن گئی اور مستقل حیثیت اس کی ختم ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چل پڑی، انجیل کے ساتھ چل پڑی، تورات اپنی تلخیص کے ساتھ انجیل کا ہی حصہ ہو گئی۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے اوپر انجیل کے احکامات کا ضروری خلاصہ وہ قرآن شریف کے اندر آ گیا، اور انجیل کی الگ انفرادی حیثیت منسوخ ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یعنی یہ نئی نبوت آ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے زندہ، اور وہ ایک زمانے کے اندر واپس آئیں گے، لیکن نبوت کے ساتھ نہیں، نبی ہوں گے لیکن نبوت لوگوں کے لیے قابل عمل دستور کی شکل میں، شریعت کی شکل میں نہیں لے کر آئیں گے۔ شریعت اور دستور وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک چلے گا۔ تو زمانہ بہت سارا ہے، یعنی قیامت تک کا ہے، اور علاقہ
پوری دنیا ہے، اس میں اس پوری کائنات کے اندر کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مخاطب نہ ہو۔ اب امت پھر ان کی دو قسم کی ہے، ایک کو امت دعوت کہا جاتا ہے اور ایک کو امت اجابت کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک وہ امت ہے جس نے مان لیا، حضور کو نبی مان لیا، آخری نبی مان لیا اور سرنڈر کر لیا۔ اسلام کہتے ہی سرنڈر کرنے کو، لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہی ہے کہ سرنڈر کرنا، مان جانا۔ اور یہ سرنڈر کوئی صرف فزیکل سرنڈر نہیں ہوتا، یہ انٹلیکچوئل سرنڈر بھی ہوتا ہے۔ اپنی عقل اور اپنے خیالات، اپنے نظریات، اپنی ترجیحات، اپنی پرائورٹی، سب کو سرنڈر کرتا ہے انسان قرآن کے سامنے، شریعت کے سامنے، نبی کے سامنے اور نبی کی باتوں کے سامنے، احادیث کے سامنے۔ اور جو اس کے اندر سر اٹھاتا ہے ان کے سامنے تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمان نہیں کہلاتا، کیونکہ اس نے سرنڈر نہیں کیا، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں کچھ مانتا ہوں، کچھ اپنی مانتا ہوں، کچھ نبی کی مانتا ہوں، کچھ اپنی مانتا ہوں۔ اس قسم کے آدھے رویے کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورا سرنڈر کرو۔ کافہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل، سارے کے سارے، اور سلم کہتے ہیں اسی اسلام لفظ سلم سے ہی ہے کہ پورے کے پورے تسلیم ہو جاؤ۔ تسلیم ہو جانے کا مطلب آج کل بھی عرب دنیا کے اندر بھی اور کہا جاتا ہے کہ ہتھیار پھینک دو، یعنی وہی جس طرح سرنڈر ہونے سے پہلے آپ کو پتہ ہتھیار ڈالے جاتے ہیں۔ تو انسانوں نے نبوت کے خلاف کوئی ہتھیار، یہ دوسرے فزیکل ہتھیار نہیں اٹھائے ہوتے، فکری ہتھیار اٹھائے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ہتھیار ہوتے ہیں انسانوں کے پاس۔ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں نبی نے تو یہ خیال پیش کیا، ہمیں یہ خیال آ رہا ہے، نبی نے یہ تجویز پیش کی ہے، ہمیں یہ تجویز نبی کا یہ ارشاد ہے، ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے، ہمارا محدود قسم کا علم یہ کہہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات سمجھنی چاہیے کہ میرے ذرائع یعنی علم کے لیے جو مینز ہیں، جو میرے پاس جو ٹولز ہیں، جو انسٹرومنٹس ہیں جس سے میں علم حاصل کرتا ہوں، وہ کیا ہیں اور نبی کے کیا ہیں، اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں اور آپ کہاں سے علم حاصل کرتے ہیں؟ یہ جو ہمارے سینسز ہیں یہی ہمارا ذریعہ علم کا ہے۔ اب سینسز کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، آپ دیکھ کر، چھو کر، چکھ کر اور اپنے دیگر آرگنز کے ذریعے جو چیز حاصل کرتے ہیں، وہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی ذریعے کو استعمال نہیں ہوتا شریعت کے علم کے اندر۔ ان کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے علم آتا ہے۔ جبرائیل امین کا کام ہی یہی تھا، ان کو امین کہتے ہی اس لیے ہیں، یعنی جبرائیل کے پاس، آپ تو امین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے رکھوائے جائیں اور وہ خیانت نہ کرے، اس کو امین کہتے ہیں۔ تو جبرائیل کے پاس کس نے پیسے رکھوائے ہوں گے؟ جنہوں نے واپس کر دیے تو امین ہو گئے۔ جبرائیل امین اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا کہ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ، اس میں انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں کی کہ اللہ کی بات کو ادھر ادھر کر کے حضور تک لائے ہوں۔ جیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، سیدھی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں لا کر حضور کے دل کے اوپر اتاری۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اترتا دل پر تھا، اعلیٰ قلبک کے الفاظ ہیں قرآن میں، ان کے دل پر اتاری۔ اب نبی کا ذریعہ علم یہ ہو کہ وہ براہ راست، اچھا جبرائیل کی آمد کے علاوہ بھی وحی کی شکلیں ہیں، یعنی وحی کہتے ہیں اس پیغام کو جو آسمانوں سے آتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ فرشتے کے ذریعہ ہے، قرآن شریف میں اس کی اور شکلیں بھی ہیں۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کو براہ راست آواز آئی تھی، فرشتے کا ذکر نہیں، درخت سے آواز آئی تھی۔ کوہ طور پر وہ گئے تھے تو ان کو براہ راست تجلی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھی تھی، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس کی تاب نہیں لا سکے تھے۔ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بھی احکامات بھیجتا ہے، جیسے بھی میں نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے دل کے اندر بھی ڈالتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے ان کے نبیوں کے، وہ بھی بالکل درست خیالات ہوتے ہیں۔ فرشتے کو بھی اللہ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک لفظ من وراء الحجاب آتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے۔ اب یہ پردے کے پیچھے سے کیا شکلیں ہوتی ہیں نبیوں سے اللہ تعالیٰ کی گفتگو کرنے کی، تو سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کی تمام شکلیں نہیں جان سکے کہ وہ کیا ہے۔ لفظ تو ہے من وراء الحجاب، حجاب پردے کو کہتے ہیں، ورا کہتے ہیں پیچھے کو۔ تو قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اپنے نبیوں سے پردے کے پیچھے سے بھی مخاطب ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، ان کو باتیں پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذرائع علم ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ انسان اپنی اس کوتاہ سی، آپ کی سارے سینسز کتنے کوتاہ ہیں، کتنے مختصر ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ کو ماشاءاللہ آنکھیں ہم سب کو دی ہیں اللہ نے، دیوار کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، بس آنکھ کی رینج اتنی ہے کہ سامنے کوئی چیز ایسا کھڑی ہو جائے تو وہاں اس کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور سننے کی طاقت اتنی کمزور ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت پیش آ رہی ہے درمیان میں، کیونکہ اگر میں ویسی بولوں گا تو وہ آخر میں جو اوپر لوگ بیٹھے میری بات نہیں، آپ بھی شاید نہ سن سکیں، میری آواز ویسی بہت کم ہے۔ اور بولنے کی طاقت اتنی محدود ہے کہ مجھے اس کی ضرورت بولنے کے لیے اور آپ کو اس کی ضرورت سننے کے لیے۔ ہم اتنی محدود قسم کی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اچھا ہم اپنی اس بولنے کی طاقت کی محدودیت تو مانتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی سننے کی صلاحیت کی محدودیت ہی مانتے ہیں کیونکہ دور کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی۔
اپنے دیکھنے کی صلاحیت کے محدود اور لمیٹڈ ہونے کو مانتے ہیں کیونکہ آگے نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن ایک بڑی غلط فہمی ہمیں یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل کی کوئی حد نہیں ہے اور ہماری عقل جو ہے وہ محدود نہیں ہے. حالانکہ عقل سارا کچھ لے انہی چیزوں سے رہی ہے, یعنی دیکھنے بولنے انہی سینسز سے عقل اپنا مقدمہ بنا رہی ہے, انہی سینسز سے عقل اپنا بیانیہ بنا رہی ہے. جب سینسز محدود ہیں تو عقل لامحدود کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر ایک گاڑی جو ہے وہ پیٹرول کے ذریعے چل رہی ہے اور پیٹرول محدود ہے تو گاڑی کی رفتار غیر محدود کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کہیں نہیں میں 50 لیٹر کے اوپر میں جو نا 10 کروڑ میل چلوں گا, تو آپ کو ہر ایک سمجھائے گا کہ 50 لیٹر کی ایک حد ہے, یا آپ کو یہاں تک لے کر جائے گا, یا آپ کو اس جگہ تک پہنچائے گا, یا آپ کو اس سے آگے نہیں پہنچا سکتا. ہم ماننے کو تیار نہیں, ہم کہتے ہیں نہیں, ہم ایک محدود چیز کے ذریعے سے حاصل کردہ صلاحیت سے لامحدود سفر طے کریں گے. اب ہم عقل کے ذریعے بتائیں گے کہ آسمانوں کے مرنے کے بعد کیا ہوگا, اب ہم عقل کے ذریعے بتائیں گے کہ اللہ جل شانہ کائنات میں کہاں پر ہے, اور ہم عقل کے ذریعے بتائیں گے کہ جو خالق کائنات نے یہ دنیا بنائی ہے کیوں بنائی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, انسانوں کا امتحان کیا ہے. یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں میں اور آپ تو کیا, یہ ارسطو اور افلاطون اور سقراط اور بقراط کی عقلیں بھی فیل ہو گئی, کوئی ایک بات وہ بھی نہیں کر سکے. آپ کبھی اس پر, میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور میں نے اسی میں ماسٹرز کیا, اور یہ ہم نے فلسفے اس کی جو ابتدائی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پڑھا, اور وہ ایسے لگتا تھا جیسے ہم کوئی لطائف پڑھ رہے ہیں. ان بیچاروں نے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کی کہ اپنی عقل کے ذریعے سے کہ کیا ہو سکتا ہے, انسان کیوں پیدا ہوا. تو آپ پڑھیں وہ فلسفے سارے کے سارے, اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور آپ نے حدیث پڑھا ہوا ہے تو آپ کو لطیفے لگیں گے, جیسے کہ آپ سوچیں گے کہ بیچاروں نے کتنا مشکل مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیوں پیدا ہوا ہے. اچھا, ان میں سے بہت سے فلسفیوں دانشوروں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا. نبیوں سے پوچھے بغیر, اللہ سے پوچھے بغیر, آسمانی کتابوں پر اپنا مدار رکھے بغیر انہوں نے اس کی کوشش کی ہے. اور وہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو عقل انسانی کی جو محدودیت ہے, اس کی جو لمیٹیشنز ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس وہ چیزیں لاتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہوتی, اس تک ویسے رسائی عام حالہ. اگر وہ چیزیں نہ ہوتی پھر نبی کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ہم نے اپنی آنکھوں, اپنے کانوں, اپنے دماغ کے ذریعے سارے مسئلے حل کر لینے تھے, سارے مسائل حل کر لینے تھے, پھر نبی کس لیے آتے؟ ضرورت کیا رہ جاتی ہے ان کے آنے؟ تو وہ لازماً ہماری زندگی میں کوئی بہت بڑا خلا ہوتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے نبی آتے ہیں. لیکن دیکھیں ہماری, آپ اس پہ غور کریں تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے, ہماری بدقسمتی ہے اور یہ ہمارے نظام تعلیم کی بہت بڑی خامی ہے کہ ہم نبیوں کی ان تعلیمات سے کتنے واقف ہیں اور کتنا جانتے ہیں اس کو, اور اس کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہیں. کہ ہمیں بے شمار مسائل درپیش ہیں, آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں گے ہمیں معاشی مسائل درپیش ہیں, سماجی مسائل درپیش ہیں, تعلیم کے مسائل درپیش ہیں, تربیت کے مسائل درپیش ہیں, عدل و انصاف کے مسائل درپیش ہیں, انسانوں کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارنے کا چیلنج درپیش ہے, ایک دوسرے کے لیے خیر کا باعث بننے کی ضرورت درپیش ہے. کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں مسائل ہیں. اب ہم اس سارے مسائل کو سمجھتے ہیں لیکن ان کو ایڈریس کرنے کے لیے نبیوں کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے اوپر اس لیے آمادہ نہیں ہے کہ ہم جانتے نہیں, ہمیں اس کا علم نہیں ہے, اور ہم اس پر ادھر ادھر دیکھتے ہیں, پھر جس طرح ہمارا علم ہے اس کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہے. اساتذہ کرام تشریف فرمائیں یہاں پر, یہ بتائیں گے کہ ہمیں تعلیمی درسگاہوں کے اندر تربیت کے کتنے سخت مسائل درپیش ہیں, کس سطح تک تعلیم چلی جاتی ہے لیکن تربیت کہاں رہ جاتی ہے. کہ بعض اوقات یہ اساتذہ دیکھتے ہوں گے کہ وہ بچہ جس کی تعلیم کو 17 سال ہو گئے ہیں پڑھتے پڑھتے, لیکن اس کی تربیت کسی 5 سالہ 7 سالہ بچے سے بھی کم ہوتی ہے. اساتذہ محسوس کرتے ہیں, درسگاہوں میں نہیں محسوس ہوتی یہ بات کہ اس کو شدید ترین ضرورت ہے کسی مہذب تعلیم یافتہ آدمی کی صحبت کی, کہ یہ اخلاق سیکھیں, یہ تربیت سیکھیں, یہ رویے سیکھیں, انہیں پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے, چھوٹا کون ہوتا ہے, بڑا کون ہوتا ہے, استاد کون ہوتا ہے, باپ کون ہوتا ہے, ماں کون ہوتی ہے, معاشرے کے اندر باہمی آپس کے روابط کیسے ہوتے ہیں, شریفانہ رویے کیسے ہوتے ہیں, اونچے اخلاق کیسے ہوتے ہیں, اور انسان دوسرے کے لیے باعث خیر کیسے بنتا ہے, دوسرے کے لیے باعث شر کیسے بنتا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ تعلیمی درسگاہوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ڈگریاں تو دی جا رہی ہیں اور بڑی چھاپ کر دی جا رہی ہیں, وہ تو اتنا مشکل کام ہی نہیں, پرنٹرز لگے ہوئے ہیں, ڈگریاں نکال رہے ہیں, چھپ رہی ہیں, پریس کے اندر چھپ رہی ہیں, ڈگریوں پہ ڈگریاں. اگر جس رفتار سے ڈگریاں چھپ رہی ہیں, اگر اس رفتار سے انسان بن رہے ہوتے تو آپ کا معاشرہ تو جنت کا نمونہ ہوتا.
کہ ہر یونیورسٹی جو ہے وہ اتنے ہزار انسان تیار کر رہی ہے. آپ تصور کریں ذرا سے, انسان جب میں کہہ رہا ہوں تو یہ انورٹڈ کاماز والا انسان ہے, یہ بایولوجیکل, یہ جانور نہیں مراد میری جس کی شکل انسانوں جیسی, میری مراد واقعی انسان ہے. تو وہ اگر فرض کریں ہماری یہ ساری درسگاہیں مل کر اس کو تیار کر رہی ہوتی ہیں, آپ تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, تو آپ سوچیں کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہوتا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی کے لیے, دیکھیں کتنے بندے دیے سوسائٹی کو, انسان دیے اس ادارے نے. یہ سوال, میں بھی ایک تعلیمی ادارہ ہی چلاتا ہوں اور اللہ کا فضل و کرم ہے, کیا چلاتا کیا ہوں, اس کا ایک خادم ہوں, چلاتے تو اللہ تعالیٰ ہیں, پھر ہمارے یہ رفقاء ہیں اسباب کے درجے میں ویسی, لیکن اس کے اندر بھی ہزاروں لوگ اس سے وابستہ ہیں. تو یہ چیلنج میرے لیے بھی ہے اور یہ چیلنج آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سے اگر یہ سوال ہو کہ تم لوگوں کو جو ادارے امانت کے طور پر دیے گئے تھے اس نے کتنے انسان تیار کیے, پیش کرو, سامنے لے کرو. پیش کر غافل کچھ کیا ہے, پیش کر غافل اگر کچھ دفتر میں ہے, ایسے اقبال کا ایک شعر ہے کہ ذرا اپنا اعمال اس طریقے سے پیش کرے. تو آپ سوچیں کہ تعلیمی اداروں کو, چاہے وہ جس سطح کے بھی ہوں اور جتنے بھی مہنگے ہوں اور جتنے بھی نامور ہوں, ان کو کتنی بڑی ایک آزمائش پیش آ جائے گی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بغیر جو ہم نے مسائل زندگی حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں ہم برے طریقے سے ناکام ہوئے اور پوری دنیا ناکام ہوئی ہے. آپ سوچیں کہ میں آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ جب سوویت یونین کا فال ہو رہا تھا جس زمانے میں, تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بڑی بنیادی وجہ ان کی معاشی ناکامی تھی. ان سے وہ اتنا بڑا اپنا حجم سنبھالا نہیں جا رہا تھا جو اتنی انویژن کی تھی. آپ کو پتہ ہے ترکستان اور تاجکستان اور ازبکستان اور یہ پورا سینٹرل ایشیا کھا گئے تھے اور افغانستان تک آئے تھے اس کو بھی شامل کرنے کے لیے. ادھر ڈیفیٹ ہوئی بہت سخت قسم کی. پھر ان سے یہ اپنا اتنا بڑا وجود سنبھالا نہیں گیا, تو سوویت یونین ٹوٹا اور دوبارہ وہ بنا, رشیا الگ ہو گیا, ریاستیں الگ ہو گئیں. اس زمانے میں یہاں سے یہ بات میں آپ کو شاید کہیں کتابوں میں لکھی بھی نہ ملے, آپ کے قریب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے, میرے والد صاحب یہاں پروفیسر تھے. تو یہاں کے ایک بہت جو اس یونیورسٹی کے بانی عالم تھے, فوت ہو گئے. وہ اسلامی معیشت کے بہت بڑے بین الاقوامی, ایجپشن تھے اور بہت بڑے بین الاقوامی ماہر سمجھے جاتے تھے. پوری دنیا کے اندر ان کو اسلامک فائنانس, فادر آف اسلامک فائنانس کہا جاتا تھا. تو ان کو گورباچوف نے بلایا اور یہ مجھے جن صاحب نے بتایا وہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے جو ان کو بہت سارے علمی کاموں میں اسسٹ کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ مجھے گورباچوف نے بلایا اور کہا کہ یہ ہمارا نظام ختم ہو رہا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے سوویت یونین کلیپس کرنے جا رہا ہے. تو کہا کہ ایک بات ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں, ہمارے پاس اب متبادل کیا ہے, سوشلزم تو جا رہا ہے جس بنیاد پر ہم نے اپنا سٹرکچر کھڑا کیا تھا, سوشلزم جا رہا ہے. دوسرا متبادل ہمارے سامنے کیپٹلزم ہے. کہا کہ ہم جس طرح یہ آج اپنی آنکھوں سے سوشلزم کا زوال دیکھ رہے ہیں, ہمارے تمام ماہرین اس کے اوپر متفق ہے کہ یہی انجام کیپٹلزم کا بھی ہے, اور یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا. کہتے فرق ہے اس کے اندر, وہ یہ ہوا, فرق یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ نظام تو دونوں گریں گے لیکن پہلے کیپٹلزم گرے گا پھر سوشلزم گرے گا, لیکن ہماری الٹی ہو گئی تدبیر. اور اس کی وجہ کہا کہ ہمارے یہ غیر ضروری انویژنز ہیں, اگر ہم نہ جاتے اس طرف, اپنے تک محدود رہتے, تو ہم اپنے نظام کو کوئی 40-50 سال مزید چلا سکتے تھے. لیکن ہم نے چونکہ انویڈ کیا بہت زیادہ اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ وسائل لگے, کچھ سپیس پر ہم نے بہت زیادہ خرچ کیا, زمین پر خرچ کرنے کی بجائے آسمانوں پر خرچ کیا بہت زیادہ. اس کے نتیجے کے اندر ہماری وہ معاشی موت جو ہمارے حساب سے 50 سال بعد آنی تھی وہ 50 سال پہلے آ گئی. لیکن کہا کہ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جیسے ہم کلیپس کر گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ کیپٹلزم نے بھی کرنا ہے, تو ہم ایک منہدم نظام سے دوسرے منہدم نظام کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ بتائیں کہ اسلام کیا حل پیش کرتا ہے, تیسرا آپشن آپ دیجئے. اس کے لیے ان کو بلایا, لیکن وہ ان صاحب نے جب یہ آپشن مانگا تو ان کی اپنے اقتدار کے آخری چند دن تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ آخری دنوں کے اندر نیک ہو جاتے ہیں, تو جو زمانہ ہوتا ہے ان کا, اس کے اندر لوگ جب کچھ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں عام طور پر خیال نہیں ہوتا, اور جب کچھ کرنے کا زمانہ نہیں رہتا تو انسان فلسفی بھی ہو جاتا ہے, دانشور بھی ہو جاتا ہے, بڑی تجاویز بھی, اور بڑے اس کو نت نئے خیالات آتے ہیں جو اگر اس زمانے میں آ جائیں جب وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس سے بہت کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے پوچھا. اچھا, آپ کو یاد ہوگا سرکوزی کے زمانے میں فرانس کے اندر یہ مسائل پیش آئے, آن ریکارڈ ہے اس کا یہ بیان
کہ اس نے کہا کہ ہم نے کیپٹلزم کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، معاشی مسائل. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرینچ سوسائٹی بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، اور اگر آپ اس کے جو چیزیں آتی ہیں، مثلا آپ بہت ساری چیزوں میں، پردے کے معاملے میں اور برقعے کے معاملے میں آپ دیکھیں تو جو چیزیں آپ کو بعض اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر اور پھر فرانس کے اندر نظر آتی ہیں، وہ شاید آپ کو UK میں اور امریکہ میں نظر نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا آن ریکارڈ اس کا بیان ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب اسلام کے معاشی نظام کو، اسلام کے اکنامک سسٹم کو بھی بطور آپشن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ ہمارے مسائل حل کرے. دیکھیں ان کے پاس تو ظاہر ایمان نہیں ہے، تو وہ ایک آپشن کے طور پر لیتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے پاس تو اسلام کی چیزیں بطور آپشن نہیں ہیں، بلکہ ایک اوبلیگیشن ہے ان کے اوپر، ایک لازمی چیز ہے ان کے اوپر کہ ان کے لیے یہی رستہ ہے اور یہی صورت ہے. تو امت کا ایک حصہ وہ ہے جس نے تسلیم نہیں کیا، اور امت کا ایک حصہ وہ ہے جس نے تسلیم کر لیا، مانتا ہے، جو نبوت پہ، رسالت پر ایمان رکھتا ہے. تو یاد رکھیے گا، جنہوں نے مانا ہے ان کے ذمے ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں مانا ان تک وہ چیز درست طریقے کے ساتھ سامنے رکھیں. یا مطلب ہم سب کی ایک جیسی ذمہ داری ہے. اس میں میری ذمہ داری کسی بھی اعتبار سے آپ سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی الگ سے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا. مجھے بھی وہی حکم ہے جو سارے مسلمانوں کو ہے، مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. یہ تصور کرسچینٹی نے پیش کیا تھا کہ مذہبی طبقے کے نام سے ایک الگ طبقہ ہوگا، جس میں کوئی پوپ ہوگا اور کچھ فادرز ہوں گے اور کچھ لوگ ہوں گے، وہ الگ سی زندگی گزاریں گے اور ان سے مذہب انہی سے منسلک رہے گا، باقی لوگوں کا مذہب سے تعلق اس طرح کا نہیں ہوگا. اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ہم سارے کے سارے اس ذمہ داری کے اندر شریک ہیں. تو اب انسانیت کے سامنے ایک نقشہ رکھنا ہے، انسانیت کے سامنے ایک کردار رکھنا ہے، انسانیت کے سامنے ایک نمونہ رکھنا ہے. تو آپ بتائیں جب یہ رکھنا ہو کسی نے، تو اس کے لیے کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جامع کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ ان سے زیادہ اعلیٰ کوئی کردار ہے جو رکھا جا سکتا ہو سامنے؟ ان سے زیادہ بہترین اور جامع کوئی شخصیت اور کوئی پلان اور کوئی پروگرام ہو سکتا ہے جو دنیا کے سامنے رکھا جائے اور اس یقین کے ساتھ رکھا جائے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ کہیں پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا؟ اگر کوئی ہاتھ رکھتا ہے اور آپ اس جگہ کا دفاع نہیں کر سکتے تو وہ میری اور آپ کی کم علمی اور جہالت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس مسئلہ حل نہیں ہوتا. مثلا کوئی بندہ اعتراض اٹھاتا ہے، میرے پاس سارا دن یہ نوجوان آتے ہیں کہ میری فلاں سے بات ہو رہی ہے، انٹرنیٹ پہ چیٹ ہو رہی ہے اور اس نے یہ اعتراض کر دیا ہے، اسلام پر کر دیا ہے، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا ہے. تو وہاں کیا چیز آتی ہے آڑے؟ جہالت آڑے آ جاتی ہے. کیا جواب دے؟ ہمیں خود نہیں پتہ، ہمیں تو خود اس مسئلے کا علم نہیں ہے. تو یہ مسئلے اگر ہمیں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات کا جواب نہ آئے تو وہ ہماری جہالت ہوتی ہے، وہ آپ کی شخصیتی کمی نہیں ہوتی. نعوذ باللہ وہ آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں رکھی کہ بندہ کہے کہ دنیا کے سامنے ان کو ہمیں پیش کرنے میں، پورٹرے کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہے. لیکن آپ بتائیے مجھے کہ شخصیت پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے شخصیت کا علم درکار. ہم خود تو جانیں کہ ہم کس کو پیش کرنے جا رہے ہیں، ورنہ یاد رکھیے گا نالائق وکیل ایک کامیاب ترین مقدمے کا بھی بیڑا غرق کر دیتا. اگر ایک مقدمہ بڑا مضبوط ہو عدالت کے اندر لیکن اس کو پیش کرنے والا وکیل بہت نالائق ہو تو یقین ہوتا ہے لوگوں کو یہ مقدمہ ہارے ہی ہارے. اور بعض اوقات بڑے کمزور مقدمات کو بھی بڑے کامیاب قسم کے وکیل جو ہے اس کو جیت کر دکھا دیتے ہیں کیونکہ ان کے دلائل کی قوت ہوتی ہے. وہ ایک وکیل تھے پاکستان کے اندر بڑے مشہور، بہت عرصہ وہ گزر گئے، AK بروہی ان کا نام تھا. ان کے بارے میں ایک جج، ان کے نام پر یہاں کوئی روڈ بھی ہے، AK بروہی روڈ ہے، اس نام سے کم آپ کو یاد رہے گا. ایک جج ان کے بارے میں تبصرہ کر رہے تھے، لکھا انہوں نے کہا کہ جب یہ عدالت میں کھڑے ہوتے تھے اور دلائل دیتے تھے تو ہم جو ججز بیٹھے ہوتے تھے جو ان کے دلائل سنتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں بول رہے دلیل، ایسا لگتا تھا یہ دروازہ بھی دلیل دے رہا ہے، چھت بھی دلیل دے رہی ہے، پنکھا بھی دلیل دے رہا ہے، دیوار بھی دلیل دے رہی ہے، کرسیاں بھی دلیل دے رہی ہیں. سما باندھ دیتے تھے دلائل کا عدالت کے اندر. ججز مسحور ہو جاتے تھے جیسے کسی نے ان کو بالکل کہ کوئی ان کے اوپر سحر طاری کر دیا. اور اس لیے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سب سے بڑا ریکارڈ رہا مقدمات کو جیتنے کا کہ ججوں کی عقل معاف ہو جاتی تھی ان کے دلائل کے سامنے. تو وہ دستور کے، چونکہ عدالتوں میں مقدمے پاکستان کے دستور کی بنیاد پر دائر ہوتے ہیں، تو دستور پاکستان کے بہت بڑے ماہر تھے. لوگ کہتے تھے یہ حافظ ہیں دستور کے، یاد ہے ان کو سارا، جس طرح حافظوں کو قرآن یاد ہوتا ہے. تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں اور آپ کی شخصیت کو پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے ذمہ دار ہیں. لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے پاس دلائل کی نوعیت کیسی ہے؟ آج کہیں پر بھی کھڑا کر دیا جائے، مجھے آپ کو کسی کو کھڑا کرے، اللہ یہ اس ناواقفیت کے ساتھ یہ نوبت نہ لائے
کہ آپ سے کہا جائے کہ تم وکیل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور پیش کرو دلائل اپنے، تاکہ مان لیا جائے کہ وہ سید المرسلین ہیں، تاکہ مان لیا جائے کہ وہ امام الانبیاء ہیں، تاکہ مان لیا جائے کہ وہ ختم المرسلین ہیں، اور تاکہ مان لیا جائے وہ کہ کائنات کے افضل ترین انسان ہیں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم کر دیا اور قیامت کی صبح تک چلنے والی شریعت ان کو عطا کی ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ یہ سب ہم ماننے کو تیار ہیں، آپ دلیل دیجئے، آپ بتائیے، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اس ہال میں سے جو کھڑے ہو کر کہے کہ جی میں بتاتا ہوں؟ آپ پوچھئے، میں بتاتا ہوں۔ اور اگر ہم نہ کر سکیں تو آپ بتائیں کہ یہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام کہلانے کے لائق ہیں، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے ان کی طرف ایک سنگ باری جاری ہے، ایک تیر اندازی جاری ہے، اور ہر قسم کی جاری ہے۔ دنیا کے اندر گستاخانہ خاکے بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے؟ جو بلیس فیمس کیریکیچرز تھے، بنائے گئے یا نہیں بنائے گئے؟ دنیا کے اندر ان کی ذات کے اوپر آپ اعتراضات دیکھیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور تصنیفات لکھی جا رہی ہیں، ایک ایک چیز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ کتابیں مسلمان نوجوانوں کو پڑھائی جا رہی ہیں۔ آپ یہاں یہ جو آپ جس علاقے میں ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز ہیں سارے کے سارے، آپ کبھی سروے کیجئے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر کہاں کہاں پر اسلامک سٹڈیز کی کتابیں جو ہیں وہ غیر مسلم مصنفین کی پڑھائی جا رہی ہیں۔ یعنی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہمیں غیر مسلم کرائیں گے، وہ بتائیں گے کہ تمہارے نبی کون تھے اور تمہارے نبی کس شان کے حامل تھے۔ آپ خود بتائیں، جب وہ آپ کو بتائیں گے تو کیا وہ آپ کے سامنے درست نقشہ پیش کریں گے جس کو خود نہیں مانا انہوں نے؟ یعنی ان کا اپنا دل اس نبوت سے اتنا متاثر نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئیں، ایمان نہیں لاتے، انکار کرتے ہیں، لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس اضافے کے اندر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو مسلمان نوجوانوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے شک کے بیج اور کانٹے بو دیتی، انہیں پھر مسئلے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے لیے ایک آج یہاں پر ان دو البرہان اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان الحمدللہ کہ ہم نے یہ کیا کہ آپ کے لیے ایک 3-4 گھنٹے کا پروگرام رکھا ہے، یہ اس خیال سے، اور میری یہ جو حاضری آپ کی خدمت میں ہوئی ہے اس خیال سے ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تعارف حاصل کرنے اور ان کو پڑھنے اور ان کو جاننے کی دعوت دوں، اور آپ سے کہوں کہ آپ اپنی زندگی میں سے ضرور وہ وقت نکالیں جس کے اندر آپ کو خاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانیں اور ان کا تعارف پیدا کریں، اور اس میں آپ جتنا بھی وقت لگائیں گے، اس میں آپ جتنی محنت کریں گے، آپ کو فوری اپنی اس زندگی کے اندر رہنمائی کے اصول حاصل ہوں گے۔ آخرت کی کامیابیاں تو اس پہ ہیں ہی ہیں، دنیا کے اندر آپ کو پتہ چلے گا کہ اخلاق کیسے ہوتے ہیں، شائستگی کیسے ہوتی ہے، کردار کیا چیز ہوتی ہے، اور آسمانی پیغام کیا ہوتا ہے، انسانیت کی فلاح کے رستے کیا ہے، دنیا کے پاس چلنے کے لیے اگلی شکلیں کیا ہیں، اور دنیا سے کیوں ہمارا مطالبہ ہے اور ہماری دعوت ہے کہ پوری دنیا حلقہ بگوش اسلام ہو جائے، پوری دنیا کو ہم اسلام کی طرف جو دعوت دیتے ہیں وہ کس وجہ سے دیتے ہیں۔ یہ ایک ہی اس کی صورت ہے، ایک ہی اس کی شکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری واقفیت جو ہے وہ پوری کی پوری ہو۔ اس کے لیے الحمدللہ ساتھی مختلف یہاں آپ کے اسٹوڈنٹس ہی ہیں بہت سارے، وہ سیرت سرکلز کے اندر پڑھاتے ہیں، اساتذہ بھی بعض پڑھاتے ہیں کہ سرکلز ہیں سیرت کے، جو ہفتے میں ایک دفعہ 2 گھنٹے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں اور کسی ایک عنوان کے تحت ایک ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں، اور اس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے، اور ادھر سے خانہ کعبہ کی تعمیر سے، مکہ مکرمہ سے، پھر چلتے ہوئے حضور کے اجداد سے چلتے ہوئے آپ حضور کی پیدائش پر آنا، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کا ملنا، 13 سال مکہ مکرمہ کے اندر مشکلات برداشت کرنا، مصائب برداشت کرنا، ظلم و تشدد برداشت کرنا، پھر مدینہ منورہ کی ہجرت ہو جانا، مدینہ منورہ جانا، وہاں کے اوپر جو غزوات ہوئی ہیں، جو جہاد ہوا ہے، جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے، آپ کے خطوط ہیں پوری دنیا کے اندر بادشاہوں کے نام، اور سب سے بڑھ کر جو اس کے اندر چیز آپ کے کام کی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی اور اپنے شاگردوں کی تربیت کیسے کی، اتنے اونچے لوگ کیسے پیدا کیے، جیسے ابوبکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں اور عثمان ذو النورین ہیں اور علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں، یہ اتنے اونچے درجے کے لوگ بنے کیسے؟ آخر یہ لوگ تو اسی سوسائٹی کے لوگ تھے، اور وہ سوسائٹی کی تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے
کہ سوسائٹی ایسی تھی، حضور کی آمد سے پہلے سوسائٹی کیسی تھی، یہ ایک بڑی واضح پکچر ہے، پورا سنیپ شاٹ ہے جو سیرت میں آپ پڑھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ نوعیت تھی ساری سوسائٹی کی، اسی میں سے لوگ اٹھائے اور ان کو بنایا ہے، ان کی عادات تبدیل کی ہیں، ان کے اخلاق تبدیل کیے ہیں، ان کا کردار تبدیل کیا ہے، اور ایسا شاندار نمونہ تیار کیا، اتنا عظیم الشان جماعت تیار کی کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس جماعت سے میں راضی ہو گیا، یہ جماعت میرے معیار پر پوری اتر گئی۔ آپ نے شاید قرآن شریف ترجمے سے نہ پڑھا ہو پورا، تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے ایمان کو معیار سٹینڈرڈ مقرر کر دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم لوگ اگر ایسے ایمان لے آؤ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ لائے تھے تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ فرمائے سٹینڈرڈ یہ ہے اللہ کے نزدیک، اس کے قریب ترین اپنے آپ کو پہنچاؤ، اس میں ٹھیک ہے ملتا ہے کچھ مارجن زمانے کے دور ہونے کا، کوئی تھوڑا سا مارجن ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست نہ دیکھنے کا، اس میں مارجن ملتا ہے زمانے کے اندر فتنے بڑھ جانے کا، لیکن سٹینڈرڈ تو ایک اونچی چیز رکھی جاتی ہے۔ جب بھی سٹینڈرڈز ڈیولپ کیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ذرا ایک معیاری اور مثالی آئیڈیل قسم کے ہوتے ہیں۔ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کے نتیجے میں کہ کہا ہے کہ بس یہ سٹینڈرڈ ہے تمہارے لیے، ان کے قریب جتنا قریب ہو جاؤ گے اتنے زیادہ کامیاب ہوگے۔ یہ ساری چیزیں میرے دوستو ہماری کچھ تھوڑی سی توجہ کی مستحق ہیں۔ یہ ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہماری توجہ کی مستحق ہیں، اور تھوڑا سا وقت بھی اس کے اندر اگر آپ ایک ترتیب کے ساتھ دے دیں، اس کو آپ کسی صرف یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو کوئی وقتی طور پر موٹیویٹ کر دیا ہے اور یہ آپ کے لیے 2-3 ہفتے کے لیے شاید یہ موٹیویشن کافی ہو، اس طرح نہیں، بلکہ آپ اس کو ایک اپنی زندگی کی مستقل ضرورت سمجھتے ہوئے اس پر آپ وقت دیجئے، اور یہ علم جب آپ کو حاصل ہوگا آپ اس کے اثرات اپنی زندگی کے اوپر بہت اور طریقے کے ساتھ دیکھیں گے، آپ کی ہر چیز کو اس کا فائدہ پہنچے گا، آپ کی سٹڈیز کو اس کا فائدہ پہنچے گا، آپ کے کریکٹر کو اس کا فائدہ پہنچے گا، آپ کے رویوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، آپ کے کو مقصد زندگی جو میں سب سے بڑا مسئلہ سمجھتا ہوں۔ اگر آج مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ جو ہال میں جتنے میرے بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں کہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، کوئی اگر مجھ سے پوچھے تو شاید میرا جواب یہ ہو کہ ان سب کو صحیح معنوں میں اپنے مقصد زندگی کی تعیین نہیں ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھنا شروع کروں اور آپ بتانا شروع کریں کہ میرا مقصد زندگی یہ ہے، تو وہ یقیناً آپ کے پوٹینشل کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے جس سطح کے مقاصد بنائے ہوتے ہیں بعض اوقات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پورے جسم کے اندر ایک ناخن کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اتنے اس کے ساتھ ان کا جو ہے نا وہ ریشو نہیں ہوتا جو ہمارے مقاصد۔ اس لیے یہ جو آپ کا مقصد بلند ہوتا ہے دنیا کے اندر رہنے کا، دنیا کی زندگی سے جو آپ زیادہ سے زیادہ اور میکسیمم فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کے سامنے کائنات کے سب سے بلند انسان کی زندگی آپ کے سامنے، اس بلندیوں سے آپ اپنے لیے بلندیاں طے کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اس میں سے کہ اتنی اونچی جن کی پرواز ہے ان کے ساتھ آپ بھی اپنے مقصد زندگی کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی تیز رفتار اور بہت ہی اونچی چیز کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو بھی اونچائیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور آپ جب نچلی چیزوں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ آپ کو بھی گہرائیوں میں لے کر جاتی ہے، آپ کو بھی نیچے اتارتی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز کے خواہاں ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک بلند مقصد زندگی آپ کے سامنے ہو، تو پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ میں ان بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑا وہ ہے، ایک کام ہے کہ آپ کے ہاں بھی سرکلز قائم ہوں، آپ کی جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی، کہ آپ اس میں بس ہفتے میں 2 گھنٹے دیجئے اور اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ یہاں پر ایک تو آج باہر جو ہے وہ ایک ایگزیبیشن ہے، انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیرت کے جو اہم واقعات ہیں اس کو ماڈلز کی شکل میں تیار کیا گیا، تو ماڈلز کی شکل کے اندر چیز بہت آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر میں ابھی یہاں کھڑے ہو کر آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہوں سیرت کی، تو مثلاً ابرہہ کا واقعہ ہے، اس نے حملہ کیا، اگر میں آپ کو وہ سمجھانا چاہوں تو مجھے اس کے اوپر بہت وقت لگ جائے گا، لیکن اگر وہ ایک ماڈل کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے اور ایک اچھا سمجھانے والا بندہ، تو شاید آپ سیرت کے 200 صفحات کو 10 منٹ کے اندر اس سے گو تھرو ہو جاتے ہیں۔ آپ کو 200 صفحات پڑھنے والا جو علم ہے وہ ایک ماڈل کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے والا بندہ کھڑا ہو تو وہ آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر الحمدللہ آپ کے لیے سیرت ایگزیبیشن کا اہتمام ہے، آپ ضرور اس میں اہتمام سے جائیے، اور صرف اتنا نہیں کہ آپ اس کو سن لیں، میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ اس کو اتنا سیکھ لیں کہ اگر آپ کو کھڑا کر دیا جائے اس کے اوپر تو آپ اس کو
بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کر سکیں. اگر کسی بھی مثلا ایک انہوں نے بڑا ماڈل بنایا ہوا ہے، ہجرت کا ایک پورا منظر ہے، ہجرت نبوی، بہت بڑا واقعہ ہے سیرت کا. آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر اس سے شروع کیا جاتا ہے، اور آپ سوچیں کیلنڈر جب شروع کیا جائے تو وہ کتنے بڑے واقعے سے شروع کیا جا سکتا ہے. کہ ہمارے ہاں جو اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں وہ ہجری کہلاتی ہیں، اس لیے کہ اس دن سے شروع کی جاتی ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے. یہ صرف ایک یہ نہیں کہ آپ کی کوئی لوکیشن چینج ہوئی ہے کہ آپ پہلے وہاں تھے اور پھر وہاں چلے گئے. یہ ایک بہت بڑا، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا مشورہ صحابہ سے کیا تھا کہ ہمیں کیلنڈر کی ضرورت ہے، کس سے شروع کریں. اچھا، کیلنڈر کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ وہ اس لیے پیش آئی تھی کہ خطوط جاتے تھے مدینہ منورہ چونکہ دارالخلافہ تھا، تو عراق فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، علاقے فتح ہو گئے، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ختم ہو گئیں. تو وہاں سے جو گورنرز متعین تھے یہاں سے، تو ان کو خط جاتے تھے. ان گورنرز کی جانب سے خط آیا کہ آپ کے خط، پرانا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کوئی ای میل تو تھی نہیں اور کوئی واٹس ایپ کے میسیجز تو تھے نہیں کہ اپنی تاریخ کے ساتھ پہنچتے. تو وہ کہتے ہیں کہ کبھی ایک لانے والا لیٹ ہو جاتا تھا، دوسرا والا تیزی سے آ جاتا تھا. تو خطوط آگے پیچھے ملتے تھے، یعنی پہلے جو بھیجا گیا وہ بعد میں ملا، جو خط بعد میں بھیجا گیا وہ پہلے مل گیا. تو ان کو کنفیوژن ہوتی تھی کہ اب اس میں سے ہمیں کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا ہدایت ہے گورنرز کو. تو انہوں نے خط بھیجا دارالخلافہ حضرت عمر فاروق کو کہ کوئی تاریخ ہونی چاہیے خطوط پہ تاکہ ہم اس کو سیکوینس میں لا سکیں، ان آرڈر کر سکیں ان کو کہ پہلے یہ بھیجا گیا، پھر یہ بھیجا گیا، پھر یہ بھیجا گیا، آخری ہدایت ہمارے لیے کیا ہے، گورنرز کے لیے کیا ہے کیپٹل سے. اس کے لیے ہمیں تاریخ کی ضرورت ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام اپنی چیزیں رکھتا ہے، ہر چیز میں اپنی جداگانہ امتیاز ہوتا ہے. یہ نہیں کہ زمانے میں چلتی ہوئی چیزوں کو ایز اٹ از لے لیا جائے جیسے وہ ہے، اگر لیتے بھی ہیں تو اس کو اپنے سانچے میں ڈھال کے لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. تو صحابہ کو بلایا کہ مشورہ کریں کیلنڈر کس تاریخ سے شروع کیا جائے. تو کئی مشورے آئے. بعض نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، اس کو کیلنڈر کی بنیاد بنا لیتے ہیں، جیسے کہ عیسائی دنیا نے بنایا. تو دوسرا مشورہ یہ آیا کہ جس دن آپ کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر کے اندر، اس دن کو کیلنڈر بنا لیتے ہیں. اور ایک مشورہ یہ آیا کہ ایک پرانا کیلنڈر وہاں پر چل رہا تھا جس کو عام الفیل کہتے تھے وہ لوگ، جس دن ابرہہ نے حملہ کیا تھا اس دن کو بطور کیلنڈر مکہ والے استعمال کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کی تعیین کی جاتی ہے وہ اسی کیلنڈر کے ذریعے کی جاتی ہے. ہماری ساری سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، اس سال پیدا ہوئے جس سال ابرہہ نے مکہ مکرمہ کو گرانے کی نیت سے حملہ کیا تھا، جس کا ذکر، جس پر ایک پوری مختصر سی صورت قرآن شریف کے اندر موجود ہے. وہ کیلنڈر تو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا وہاں پر، مکہ مکرمہ میں چل رہا تھا ان کے نزدیک. مدینہ منورہ کے اپنے کیلنڈر تھے، یہ سب چیزیں سامنے موجود تھی. مدینہ میں یہود بھی تھے، ان کے اپنے کیلنڈر تھے. تو آپ نے فرمایا، یہ سارے مشورے سامنے رکھ کر آپ نے کہا کہ ان میں سے سب سے بڑا ایونٹ اگر کوئی ہے جس کا اسلام کی تاریخ پر سب سے بڑا اثر ہے تو وہ ہجرت ہے. عمر فاروق نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت ہے وہ آپ کے نبی کی جو ذات تشریف لا، ایک ذات نبوت ہے اور ایک کار نبوت، نبی کا کام ہے. تو کہا کہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی تشریف آوری ہے، ظاہر ہے بہت بڑی نعمت ہے انسانیت کے لیے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. لیکن جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس مقصد کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز ہجرت ہے، انہوں نے کہا، ان مقاصد کے حصول کے لیے. تو اس لیے ہجرت کو حضرت عمر فاروق نے صحابہ کے مشورے سے مسلمانوں کے کیلنڈر کی تعیین کے لیے استعمال کیا، اور اس دن سے یہ آج تک چل رہا ہے کہ یہ. تو اگر ہجرت کا، میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ ہجرت کیا ہے تو شاید ہم بس یہی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے چلے تھے اور مدینہ تشریف لے گئے تھے. ہمارے نزدیک ہجرت اس ایک جملے کا نام ہے، اور صحابہ کے نزدیک ہجرت اتنی بڑی چیز تھی کہ اس سے کیلنڈر کا آغاز کیا. تو کیا چیز تھی ہجرت کے اندر جس کو انہوں نے اتنا بڑا سمجھا، جس کو انہوں نے اتنا بڑا ایک ایونٹ سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کہ اس سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کیا. ہم اس سے اس لیے واقف نہیں ہوتے کہ ہم سیرت نہیں پڑھتے اور اس کی تفصیلات نہیں پڑھتے. تو میں نے اس کے اس طرح ماڈلز کے اندر ایک ہجرت کا ماڈل بھی ہے. تو اگر ایک اچھا بیان کرنے والا، ایک اچھا ایکسپلین کرنے والا، سمجھانے والا، وہ اس ماڈل پہ کھڑے ہو کر 15-20 منٹ کے اندر کسی کو ہجرت سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ کئی 100 صفحات کا مطالعہ گویا کہ چند منٹوں کے اندر ہو جاتا ہے. اس سیرت ایگزیبیشن کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے سامنے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ زیادہ پڑھنے سے آپ میں سے بیشتر لوگوں کو بہت زیادہ مناسبت نہیں ہوگی. آج کل کا جو زمانہ ہے کہ آپ صفحات پڑھنے کا اور کتابیں پڑھنے کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے. تو اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں آپ کو اس سے واقفیت کی. تو اس سلسلے میں یہ ایک ماڈلز کی ایگزیبیشن ہے. یہ ہم الحمدللہ رفاع یونیورسٹی کے اندر بھی ہوئی. تو ہمارے
بہت ہی مہربان دوست ہیں وائس چانسلر صاحب وہاں کے، باقی فیکلٹی. تو مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ ہم نے 4 بجے تک ٹائم رکھا تھا، لیکن فیکلٹی آئی ساری اور دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو قائم رکھیں. لوگ گھروں کو گئے، اپنے بچوں کو لے کر پھر دوبارہ واپس آئے، اور انہوں نے وہاں پر آ کر پھر دوبارہ سے ان کو ہمارے بچوں کو بھی پتہ، تو فیکلٹی ممبرز اپنے گھروں سے فیملی لے کر آئے دوبارہ کہ ان کو ہمارے بچوں کو پتہ چلے اس سیرت کو، ایک تیز رفتار گو تھرو جو پوری سیرت کے ساتھ ہے. تو الحمدللہ اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں. اور جو فائدہ اٹھانے کی چیز میں نے عرض کی کہ سننے پر اکتفا نہ کریں، اس طرح سنیں کہ اگر کوئی اس صاحب کو، بولنے والے صاحب کو ہٹا دے اور آپ کو کھڑا کر دے وہاں پر، تو آپ ان سے زیادہ خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کر سکیں. کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی صلاحیت زیادہ ہو بولنے کی، آپ کی صلاحیت زیادہ ہو کہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی. اس خیال سے اس کو دیکھیں اور اس کی تفصیلات جانیے، دلچسپی لیں اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، تاکہ آپ اس کو بیان کرنے کی اور اس کو بتانے کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہاں سیرت سرکلز جو مختلف جگہوں پر شروع ہوں گے، تو اس کے اندر یہاں پر آپ کے لیے سرکلز جگہ جگہ انشاءاللہ، اس کی مجھے پوری تفصیل تو معلوم نہیں ہے. آپ لوگ پھر کیا ترتیب ہوگی ان کو بتانے کی؟ باہر رجسٹریشن ڈیسک ہے، آپ اس پہ رجسٹر تو کر لیجئے، پھر اس کی جو انتظامی تفصیل ہے وہ آپ کے اساتذہ یہاں کے نظام کے ساتھی جو آپ کی سوسائٹیوں کے ساتھی ہیں آپ کو بتا دیں گے. میں چونکہ آج پوری رات سفر کر کے صبح اسلام آباد پہنچا ہوں فجر کے بعد، تو مجھے ان لوگوں نے بتایا نہیں ساری تفصیل کہ ان کے پاس عملاً آپ کے پاس دینے کے لیے کیا چیز ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہ سرکلز ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ رجسٹر کیجئے انشاءاللہ. اور یہ ہفتے میں 2 گھنٹے ہیں. اس کو اس نیت سے، میں اس میں نیت کو خاص طور پر بار بار لا رہا ہوں، اس نیت سے آپ اس کے اندر وقت دیجئے کہ آپ خود اس کے ایک داعی بن سکیں، آپ خود اس کو بیان کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. کیونکہ اس وقت اس پوری انسانیت کو بیان کرنے والے لوگ چاہیے. آپ لوگ جائیں گے، دیکھیں آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ دنیا میں جائیں گے. آج آپ کے کتنے سارے ساتھی ہیں یہاں پر جو ہمارے تعلیمی سلسلوں سے، وہ کوئی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کوریا میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی چائنا میں بیٹھا ہوا ہے. جا رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ نے جانا ہے، کوئی MS کرنے جائے گا، کوئی PhD کرنے جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ میں صرف ڈگری لینے جا رہا ہوں، جو کوئی اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے، لیکن آپ اس سے بھی زیادہ بڑی نیت کو جب ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں جاتے ہوئے، کہ آپ جا بھی رہے ہیں، پڑھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ، PhD بھی کریں گے، پوسٹ ڈاک بھی کریں گے، ڈگریاں بھی لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمائندے بن کر جائیں. کہ آپ کہیں کہ میں اس ماحول کے اندر ان لوگوں کو حضور کا تعارف بھی کراؤں گا. دیکھیں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے دنیا کے اندر، اور ایک باوقار انسان جو ہے وہ 2 طرفہ رشتہ رکھتا ہے. آپ جب جائیں تو آپ جا تو کچھ لینے کے لیے رہیں، ان سے کچھ لینے کے لیے جا رہے ہیں. ڈگری بھی آپ کو چاہیے، آپ کی ضرورت ہے، ہماری بھی ضرورت ہے، اس ملک و ملت کی ضرورت ہے، آپ ضرور لیں. لیکن یہ ضرور سوچیں ایک غیور آدمی کی طرح کہ ڈگری تو لوں گا، دوں گا کیا چیز؟ ہمارے پاس کو دینے کے لیے بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ تو ہماری غفلت ہے اور ہماری کوتاہی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر شاید آپ بہت زیادہ دینے کی پوزیشن میں نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ بھی ہم دیتے، جیسے ہم نے دنیا کو دیے، سینکڑوں سالوں تک دی. اس منصب سے تو ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا، نیچے آ گئے. اور اس کی کوشش کرنی چاہیے واپس اس کو بحال کرنے کی بھی. اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ دنیا آپ سے جو ہے یہ چیزیں بھی سیکھے، آپ کے پاس آئے سیکھنے کے لیے، یا آپ اس کے اندر بھی کسی دینے والی پوزیشن کے اوپر ہوں، دنیا کو آپ دے رہے ہوں. انفرادی طور پر تو ہمارے یہاں ہیں ایسے لوگ جو دنیا کو دے رہے ہیں، لیکن وہ انفرادی طور پر ہے. ہم بحیثیت ایک قوم اور بحیثیت ایک ملک اور بحیثیت ایک امت شاید دینے کی اس اعتبار سے کسی بہت بڑی پوزیشن پر نہیں رہے. گرے ہیں، ایک مقام تھا جس سے ہم گرے ہیں نیچے، اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح کوئی گرا ہوا آدمی اپنے وجود کو سنبھال کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو یقیناً امت کے مختلف ملکوں کے اندر دوبارہ سے اٹھنے کی کوشش ہو رہی ہے، کھڑے ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن کم سے کم ایک چیز تو آپ کے پاس ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور وہ یہ میں عرض کروں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے. اور اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا اگر آپ نے کسی غیر مسلم کو حضور کا تحفہ دے دیا. آپ نے کہا کہ میں نے آپ سے یہ لیا، اس خیر خواہی کے رشتے کا تقاضا یہ ہے، آپ کے لیے میرے دل میں خیر خواہی ہے، آپ کے لیے میرے دل میں محبت ہے. انسان کو اپنے اساتذہ سے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، اور باقی ساری انسانیت سے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں، ان سے خیر خواہی کا رشتہ تو ہے ہمارا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں، ہم ان کے ہمدرد ہیں، اور ہم ان کے لیے دل کے اندر ان کی کامیابی کے خواہاں ہیں، اپنے ساتھ ساتھ ان کی کامیابی کے بھی خواہاں ہیں. تو آپ ان کو کہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت طیبہ کا تحفہ ہے. اس سے بڑی چیز آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اس سے بڑا تحفہ آپ کیا پیش کریں گے؟
کسی کے لیے یہ لے کر جانے کی اپنی ضرور، میں باہر جانے والے سارے اسٹوڈنٹس کو یہ تلقین کرتا ہوں کہ اپنے ساتھ کوئی بھی غیور آدمی جو ہے وہ جب کچھ لیتا ہے تو اس کو ریٹرن کا بھی جذبہ ہوتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میں صرف لینے والا ہوں، وہ چاہتا ہے میں کچھ دینے والا بھی ہوں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ یہ جذبہ بھی ساتھ رکھیں تو آپ کی پوزیشن بہت بدل جائے گی. ڈگری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن آپ اس کے ساتھ ایک بہت اونچے درجے کی چیز اور ہے جو آپ کی طرف سے جائے گی. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم بھی نصیب کرے، اور پھر آپ کے عمل کے اندر بھی وہ چیز جھلکے، آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کے رویوں میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے ساتھ معاملات کے اندر پتہ چلے کہ یہ سیرت پڑھے ہوئے لوگ ہیں. آپ خود محسوس کریں گے اس کے ساتھ ایک شائستگی، اس کے ساتھ ایک تہذیب، اس کے ساتھ ایک متانت، اس کے ساتھ ایک اخلاق اور آداب وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ. وہ خود بخود آپ کے رویوں میں جھلکیں گے، آپ کے اساتذہ کو نظر آئیں گے. پتہ چلے گا کہ ہاں سیرت پڑھا ہوا بندہ جو ہے اس کا طرز گفتار ہی اور، سیرت پڑھے ہوئے بندے کا کردار ہی اور ہے، سیرت پڑھے ہوئے بندے کا معاملہ اور اس کے اخلاق ہی اور ہیں. اصل تو یہ عملی چینجز لانی ہے، لیکن عملی چینجز کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے علم کے طور پر سرکلز کو پیش کیا گیا ہے، اور عمل آپ اس کو عمل کی نیت سے پڑھیں، اور وہ عمل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے خود اپنے ماحول میں سب سے پہلے آپ کو کیسے فائدہ پہنچاتا ہے، آپ کے اپنے ماحول کو کتنا شائستہ اور کتنا مہذب بناتا ہے. وہ آپ کے سامنے خود عملی چیزیں آ جائیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.